قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العشریہ کا آج 20واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے اسباب منع و صرف کے حوالے سے کل جو ایک دو سوالات تھے محسن کے، ان کی وضاحت ضروری ہے کرنا۔ اسباب منع و صرف کنہیں کہتے ہیں جی؟ پہلی بات، اسباب کنہیں کہتے ہیں جی؟ وجوہات کو۔ تو اسباب منع و صرف، ہاں جی، یعنی منع و صرف کے اسباب، ٹھیک ہے۔ منع و صرف کے کیا معنی ہے؟ یعنی جس میں صرف کی منع و مطلب یہ ہے کہ جو کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنے۔ اسم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یا تو مورب ہوتا ہے یا پھر مبنی ہوتا ہے، دو طرح کا اسم ہی ہوتا ہے، یا مورب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ مبنی کسے کہیں گے؟ اس اسم کو کہیں گے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہے گا، اسے مبنی کہیں گے۔ اور مورب اسم کسے کہیں گے؟ مورب اسم اس اسم کو کہیں گے جو اپنی شکل بدلے گا، جو شکل بدلے گا وہ مورب ہوگا، جو شکل نہیں بدلے گا وہ مبنی ہوگا۔ تو 98% اسماء مورب ہوتے ہیں، 98%۔ صرف 2% اسماء مبنی ہیں، اور بھی خاص خاص قسم کے مبنی ہیں۔ اسماء اشارہ، اس میں بھی واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں۔ اسماء موصولہ، اس میں واحد اور جمع کے اسماء موصولہ جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ موٹے موٹے آپ کو گنوا رہا ہوں۔ اب وہ جو 98% اسماء جو مورب ہیں، فردر ان کی ڈویژن ہے دو میں۔ ایک وہ مورب جو تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مورب منصرف اسماء، ٹھیک۔ اور ایک مورب وہ ہیں جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مورب غیر منصرف اسماء۔ تو مورب کی فردر ڈویژن کیا ہوگی؟ مورب منصرف اور مورب غیر منصرف۔ ہم نے اپنے بیسک کورس میں اسماء کو تین اقسام میں ڈیوائیڈ کر کے اس ٹاپک کو پڑھا تھا کہ اسماء منصرف ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، یعنی پارٹ 2 آپ پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ سے بات جو ہے ذرا تھوڑی سی اونچے لیول پہ کی جائے گی۔ اونچے لیول سے مراد یہ ہے کہ جو مدارس میں گرامر کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اس سے آپ واقف ہوں۔ یعنی اب ہر جگہ پر لسان القرآن تو نہیں چلے گی نا۔ یعنی لسان القرآن کیا ہے؟ لسان القرآن تو یہ ہے کہ وہ جو قواعد تھے عربی گرامر کے، ان کو جتنا آسان ہو سکے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس میں ٹرمینالوجی کا بھی دھیان نہیں رکھا گیا خاص، ٹھیک، اور مشکل باتوں سے گریز کیا گیا۔ لیکن اب چونکہ الحمدللہ آپ وہ پہلا پارٹ مکمل کر چکے ہیں، لسان القرآن پوری پڑھ چکے ہیں، تو اب پارٹ 2 میں آپ کوشش یہ کریں گے
کہ جو آپ کی درسی کتب ہوتی ہیں جو مدارس میں نحو اور صرف کی پڑھائی جاتی ہیں ان کی ٹرمینالوجی سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. تو آپ کو درسی کتب میں صرف و نحو کی کتب میں جو ڈویژن ملے گی اسم کی وہ مورب اور مبنی کے اعتبار سے ہوگی. پھر مورب کی فردر ڈویژن ہوگی منصرف اور غیر منصرف. اب منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں؟ مورب منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں؟ جو تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. اور غیر منصرف اسم اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اس پر حالت جر میں کسرہ بھی نہیں آتا، زیر بھی نہیں آتی اس پہ، غیر منصرف اسم پر، سوائے دو صورتوں کے کہ جب اس غیر منصرف اسم کو مضاف بنا دیا جائے اور پھر وہ مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں ہو، اور وہ کسی وجہ دو وجوہات ہی ہو سکتی ہیں، یا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا یا پھر وہ مضاف کسی اور مضاف کا مضاف الیہ بھی بن رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے. تو یہ دو وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر غیر منصرف اسم بھی حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ اسم کس کی صورت میں غیر منصرف ہوتا ہے. تو بیسک کورس میں ہم نے کچھ گروپس پڑھ لیے تھے کہ فلاں فلاں گروپس جو ہیں یہ غیر منصرف گروپس ہیں. ویسے ہم نے کہا جی انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام 6-8 کو چھوڑ کے باقی سب غیر منصرف ہیں. عرب مؤنث نام کچھ گروپس ہم نے آسانی کے لیے کر دیے تھے، لیکن یہ آسانی جو ہے یہ ہمارے لیے تھی. آپ کو گرامر کی کتابوں میں درسی کتب میں یہ تقسیم نہیں ملے گی، یہ گروپس نہیں ملیں گے غیر منصرف کے. وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے سبب چاہیے، کوئی وجہ چاہیے، اور وہ سبب جو ہے وہ 9 سبب ہوتے ہیں جن کو اسباب منع و صرف کہتے ہیں. اب اسباب منع و صرف جو 9 تھے جو کل ہم نے پڑھے تھے مختصراً، وہ ذرا 9 کی تعداد میں مجھے گنوا دیں. پہلا کیا تھا جی؟ عدل. پہلا تھا عدل، دوسرا وصف، تیسرا تانیث، چوتھا معرفہ، پانچواں اجمہ، چھٹا ترکیب، ساتواں الف نون زائدہ تان، اور آٹھواں جمع، اور نواں وزن فعل. ماشاءاللہ ان میں سے بہت ساری ٹرمینالوجی سے آپ واقف ہیں، آسان ہے. جو کچھ مشکل تھی اس کی مختصر وضاحت میں نے کل کر دی تھی. محسن نے کل ایک سوال کیا تھا کہ تانیث کے حوالے سے کہ جو بھی اس مؤنث ہوگا، صحیح، کیا ہر مؤنث اسم غیر منصرف کی کیٹیگری میں جائے گا؟ ایک سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا محسن کا کہ جمیلہ لفظ جو ہے، جمیلہ، جمیل کی مؤنث جمیلہ، خوبصورت، جو کہ صفت ہے، تو یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں. ایک تو نام رکھ دیا جمیلہ، اور دوسرا اس میں گولتا، یہی کہا تھا نا. اچھا، اور ایک بات انہوں نے کی تھی کہ وصف بھی تو ہے اصل میں، صفت اگر ہے، اگر اس کو ہم اگر اس کو ہم علم کے طور پہ نہیں لیتے. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اسے علم کے طور پہ نہیں لیتے، علم کے طور پہ لے لیا تو یہ تو غیر منصرف بن ہی گیا. ماشاءاللہ. سوال ان کا یہ تھا کہ اگر علم کے طور پہ نہیں لیتے، اسے صفت ہی لیتے ہیں، تو اب اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے؟ ایک اس کا اس میں وصف کا ہونا، اور دوسرا تانیث کا ہونا. تو 2 سبب تو موجود ہیں، پھر یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کل وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں ڈیٹیل ہے، ہر ٹاپک میں ڈیٹیل ہے. میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس ٹاپک کو رکھا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ میں صرف ان 9 اسباب میں سے ایک سبب تانیث کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ تانیث والا تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ تانیث کی جو ساری بحث ہم کریں گے یہ اس ٹرمینالوجی کے تحت کریں گے جو کہ درسی کتب کی ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم
اسباب منع و صرف میں جو تانیث ایک سبب ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ذرا پہلے اپنے اس آسان طریقہ کار کو یاد کر لیں. تانیث سے مراد ہے مؤنث ہونا, اسم کا مؤنث ہونا, اور اسم مؤنث کی ہم نے جو اقسام پڑھی تھی اپنے بیسک کورس میں وہ ذرا تازہ کریں, کتنی تھیں جی؟ مؤنث کی ہم نے تقسیم کی تھی جی دو میں. سب سے پہلے ایک تھی حقیقی اور دوسری غیر حقیقی. حقیقی ہم نے مؤنث کہا تھا جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر پایا جائے, اور غیر حقیقی اسے کہا تھا جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود نہ ہو. پھر ہم نے غیر حقیقی کو فردر ڈیوائڈ کیا تھا دو اقسام میں, ایک تھی علامتی مؤنث اور دوسری سماعی تھی. علامتی میں ہم نے کہا تھا کہ مؤنث کی تین علامات ہیں, ایک گولتا, ایک الف ممدودہ اور ایک الف مکسورہ, جس میں ہم نے کہا تھا کہ 98% جو علامت ہے وہ گولتا ہے. ٹھیک. اور سماعی میں ہم نے دیکھا تھا کہ چند گروپس ہیں عرب جنہیں مؤنث بولتا ہے, اور پھر ہم نے رزلٹ یہ نکالا تھا کہ اگر کوئی اسم اس پوری پکچر میں کسی نہ کسی جگہ فٹ ہوتا ہے تو وہ مؤنث ہے, اگر نہیں فٹ ہوتا تو مذکر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو ایک تقسیم مؤنث کی ہم نے اس وقت اپنے ابتدائی لیول پر سیکھی تھی. آج جو تانیث کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اسی لیول پر ہے, یعنی آپ کے درسی لیول پر, آپ کے مدارس کے لیول پر. تو پہلی بات کہ عربی زبان میں تانیث جو ہے وہ دو قسم پر ہے جی. ٹھیک, یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ, اس کے بعد میں ایک پکچر آپ کو بورڈ پہ بنا دوں گا, پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے جی. یہاں تک تو کامن ہے, تانیث دو قسم پر ہے جی. ایک ہے جی لفظی اور دوسری معنوی. ایک ہے لفظی تانیث اور دوسری کون سی ہے؟ معنوی تانیث. لفظی تانیث سے کیا مراد ہے؟ جس میں لفظوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت پائی جائے وہ لفظی تانیث کہلائے گی. صحیح. اور معنوی تانیث وہ کہلائے گی کہ جس میں لفظوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہ ہو. اب آپ تھوڑا تھوڑا پہنچ رہے ہوں گے کہ علامت ہو تو لفظوں کے اندر تو وہ یعنی وہ علامتی مؤنث, اور جس میں لفظوں کے اندر کوئی علامت نہ ہو وہ سماعی مؤنث. پہنچ رہے ہیں نا؟ پہنچ رہے ہیں. یا پھر حقیقی میں بھی جیسے زینب کوئی علامت نہیں ہے لیکن مؤنث. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ہمارے جو بزرگ ہیں نحو کے وہ کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ تانیث کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں, ایک لفظی تانیث اور دوسری معنوی تانیث. لفظی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے, اور معنوی جس میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے. اب پھر جو علامتی یعنی لفظی تانیث ہے اس کی فردر ڈویژن کی جاتی ہے. نمبر ایک, مؤنث کی علامتیں, یعنی مؤنث کی علامتوں کے طور پہ دو ڈویژن, تین نہیں دو. ایک وہ کہتے ہیں جی تائے تانیث, جسے ہم نے گولتا کہا ہے تائے تانیث, اور دوسری وہ کہتے ہیں الف و تانیث. تائے تانیث اور الف تانیث. تو تانیث جو لفظی ہے اس کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک تائے تانیث ہے یعنی تا, اور دوسری الف تانیث. پھر الف تانیث کی فردر دو قسمیں, الف تانیث کی فردر دو قسمیں ہیں, ایک الف ممدودہ اور ایک الف مکسورہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی ساری پکچر میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں اور پھر مزید غیر منصرف ہونا جو ہے وہ واضح کرتا ہوں. لے جی, وہی جو میں نے آپ سے تفصیل میں بات کی ہے وہ پکچر کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی کہ تانیث دو قسم پر ہے, لفظی اور معنوی. لفظی کسے کہیں گے؟ جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے, اور معنوی کسے کہیں گے؟ جس میں تانیث کی علامت نہ ہو. جو لفظی ہوگی اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ ایک علامت ہے تا اور دوسری علامت ہے الف.
تا بھی تانیس کی علامت ہے لفظی تانیس کی, اور الف بھی علامت ہے لفظی تانیس کی. پھر جو الف علامت ہے اس کی فردہ دو قسمیں ہیں, ایک الف مکسورہ اور دوسری الف ممدودہ. تو کل تانیس کی کتنی شکلیں بن گئی جی؟ نمبر 1 تانیس لفظی بتا, بتا بتا بتا, ٹھیک ہے. تانیس لفظی بل الف, اور الف کون سا؟ مکسورہ, 2. تیسری تانیس لفظی الف کس کے ساتھ؟ ممدودہ کے ساتھ, 3. اور چوتھی تانیس مانوی. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں تک کلیئر؟ الحمدللہ. اب پہلی بات نوٹ کریں کہ ان چار صورتوں میں سے میں نے کل آپ کو اسباب جو بتایا تھے منع و صرف کے, اس میں بتایا تھا کہ وہ اسم غیر منصرف کنسیڈر کیا جائے گا جس میں کم از کم 2 اسباب پائے جائیں, یا کم از کم ایک سبب ایسا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو, 2 کے برابر ہو, ٹھیک ہے. اور وہ صرف 2 تھے ان 9 میں سے جو 2 کے قائم مقام. کون سے تھے؟ ایک جمع ہونا اور دوسرا تانیس. ٹھیک ہو گیا. اب نوٹ کر لیں کہ تانیس پورا کا پورا نہیں, اس میں سے تانیس جو الف والا ہے یہ صرف 2 کے قائم مقام ہے. پہلی بات تو یہ تانیس بل الف یہ 2 کے قائم مقام ہے, اور اس الف میں الف مکسورہ الف ممدودہ دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ صرف کیٹیگری جو ہے, یعنی 2 نمبر اور 3 نمبر, یہ 2 سببوں کے برابر ہے, قائم مقام ہے. باقی جو رہ گئی, ایک تانیس لفظی بتا اور تانیس مانوی, اس کے حوالے سے اب ہم گفتگو جو کریں گے. اب سوال پیدا ہوا محسن یہ کہ جو الف کے ساتھ ہے وہ تو ایک ہی سبب 2 کے برابر ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا الف ممدودہ آ گیا کسی اس میں الف مکسورہ آ گیا, فوراً اس پہ حکم لگا ہے منصرف کا, دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی اسم تا کے ساتھ ہے یا کوئی اسم مانوی مؤنث ہے تو کیا وہ غیر منصرف ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نوٹ کر لیں, تانیس بتا اور تانیس مانوی یہ دونوں غیر منصرف ہونے کا سبب بالکل بنیں گے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. اور شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو. علم ہوگا تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. صحیح, علم ہوگا تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے. گویا گولتا علم ہوگا تو غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہو گیا, علم ہوگا تو غیر منصرف ہوگا. یہاں تک کلیئر؟ اچھا, اب اس میں فردر ڈیٹیل. تانیس بتا, اب ہم دونوں کو الگ الگ کر کے لیتے ہیں, اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. جو تانیس بتا ہے اس میں نوٹ کریں کہ تانیس بتا یعنی تا جو ہے یہ چاہے مذکر کے نام میں ہو چاہے مؤنث کے نام میں ہو, غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. مثلا فاطمہ طلحہ, فاطمہ مؤنث نام ہے, طلحہ مذکر نام ہے, لیکن دونوں میں ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے ہے نا, دونوں میں گولتا ہے, دونوں میں تائے تانیث آئی جاتی ہے, تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث غیر منصرف. تو فاطمہ تو اور طلحہ تو. کلیئر ہو گیا؟ یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آگئی جی تانیس مانوی.
بتا بھی فائنل ہوگی یہاں پر. تانیث مانوی جو ہے جیسے کہ مونس نام ہے, زینب ہے, تانیث مانوی ہے نا. ہند مونس کا نام ہے, سعاد مونس کا نام ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عین آنکھ مونس ہے, مونس اسماعی ہے نا, تو مونس مانوی ہوئے کہ نہ ہوئے, یعنی جس میں مونس کی علامت نہیں ہے لیکن مونس تو بول رہے ہیں نا آپ انہیں, یعنی اس کو بھی پچھلے سبق کو بھی ساتھ ریلیٹ کریں نا. تانیث مانوی اس کے ساتھ علم ہونا تو شرط ہے ہی ہے, یعنی تا بتا اور مانوی اس کے ساتھ علم ہونا تو شرط ہے ہی ہے. اب جو تانیث بتا ہے اس کے ساتھ بس اگر وہ علم ہے تو غیر منصرف ہونا کنفرم, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. لیکن اگر وہ تانیث مانوی ہے تو کیا اس کے ساتھ علم ہونا کافی ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے؟ صحیح. تو یہاں پر اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تانیث مانوی کے ساتھ علم اکٹھا ہو گیا تو اب آپ اس اسم کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے؟ منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے. تانیث اگر بتا ہے اس کے ساتھ علم اکٹھا ہو گیا تو پھر تو کنفرم ہے, پھر تو واجب ہے, واجب اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. لیکن تانیث مانوی کے ساتھ علم اکٹھا ہو گیا, علمیت جڑ گئی, تو اب اس کو منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے, یعنی وہاں پر غیر منصرف پڑھنا اسے جائز ہے, واجب نہیں ہے. گویا ہند کا لفظ جو ہے ہند, ہند کو آپ ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں منصرف, کیونکہ تانیث مانوی علم, تانیث مانوی علم جائز ہے. ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ ایک بات. اچھا اب تانیث مانوی کے ساتھ جب علم جمع ہو جاتا ہے تو کیا یہ جائز والا ہی رول رہے گا یا کسی صورت میں یہ واجب بھی ہوگا؟ تو گرامر والے کہتے ہیں کہ بالکل ایک صورت میں واجب بھی ہو سکتا ہے غیر منصرف پڑھنا, جب تانیث مانوی پلس علم یعنی علمیت اس کے ساتھ ایک شرط اور ایڈ کر دی جائے, تو اب آپ اس کو غیر منصرف لازماً پڑھیں گے. اب وہ ایک شرط کیا ہے؟ وہ جو ایک شرط ہے وہ تین میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیے گفتگو یہ اس طرح پھیلتی ہے, یعنی آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک مختصر سوال کیا اور میں اسے 1 منٹ میں جواب دے کے فارغ ہو جاؤں, یہ ممکن نہیں ہے. جب میں نے کل آپ کہہ دیا اس میں ڈیٹیل ہے تو وہ ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہمارے جو مدارس کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے. وہ جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ویسے ہی ایمانداری والی بات ہے, میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے ایسا تو اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے, یعنی میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں بالکل. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں, ایون حدیث کے موضوع پہ ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوں گے, فقہ پر ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوں گے, گرامر پہ ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوں گے. یعنی مفتی صاحب اپنے مفتی آصف صاحب جب بھی آتے ہیں تو میں یقین کریں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں یاد آ رہا ہوتا گرامر کا, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کہتا ہوں میں تو زیرو ہوں, ان کے آگے کچھ بھی نہیں. یعنی ان لوگوں نے اتنے سال لگا کر اتنی چیزیں واقعی ڈیپتھ میں جا کے چیزیں حاصل کی ہیں, اور اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں. اب پھر جوڑیں واپس تانیث مانوی پلس علمیت پلس ایک شرط مزید, اور وہ ایک شرط تین میں سے ایک. اب وہ تین میں سے ایک, وہ تین کیا ہیں؟ نمبر ایک وہ 3 حرف سے زائد ہو, 3 حرف سے زائد ہو تو واجب ہے, اسے غیر منصرف پڑھیں گے. اب ساتھ ہند کو بھی رکھیں, ہند 3 حروف پر مشتمل ہے, ہند کو فوکس کر لیں, ہند کو فوکس کر لیں. میں لکھتا ہوں یہاں پر ہند. انہوں نے کہا کہ وہ 3 حرف سے زائد ہو, ایک شرط یہ ہے اس میں. دوسری,
اگر 3 حرف پر ہی مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو. اگر 3 حرف ہی ہوں تو کم از کم درمیان والا حرف حرکت والا ہونا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہے, درمیان والا حرف ساکن ہے, تو کم از کم اسے عجمی ہونا چاہیے. ان 3 میں سے اگر ایک بھی شرط پوری ہو رہی ہے تو اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. اب ہند کو ہم منصرف پڑھ رہے ہیں, غیر منصرف پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تانیث مانوی کے ساتھ علمیت صرف جمع ہوئی ہے, باقی جو 3 شرائط ہیں آگے فردر, ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہو رہی. دیکھ لیں, کیا یہ 3 حروف سے زائد ہے؟ نہیں. کیا اس میں درمیان والا 3 حروف ہیں تو کیا 3 حروف میں جو درمیان والا حرف ہے وہ حرکت والا ہے؟ نہیں. کیا اگر حرکت والا نہیں ہے, ساکن نہیں ہے, تو کیا یہ غیر عربی لفظ ہے؟ نہیں. تینوں میں سے ایک شرط پوری نہیں ہو رہی, لہٰذا اسے غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے, جائز ہے. اگر کوئی ہندن پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کسی کو ہندن پڑھتا سنے تو آپ کہیں تو عربی نہیں آتی. یعنی بعض اوقات کوئی مدرسے والا کوئی ہند کو ہندن پڑھ رہا ہے, ہندن, 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 تو آپ کہیں یار یہ تو مونس نام ہے, ہمیں تو پڑھایا یہ گیا تھا کہ مونس نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں, تو یہ 8 سال لگا کے بھی صحیح نہیں پڑھ رہا. تو ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو تو میرا طریقہ کار تو یہ رہا ہے ہمیشہ کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, یہ خام خواہ نہیں بول رہا, میں ابھی علم میں اس لیول تک نہیں پہنچا. ہاں جب میں پہنچوں گا پھر اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے, اس وقت میری زبان بند ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو میرے علم میں ابھی نہیں ہے, اور یہی طرز عمل اختیار کریں گے تو کچھ سیکھا جا سکتا ہے, ورنہ پھر سبھی عالم ہیں اور جو حال ہوا ہے پھر ہمارے دین کا وہ آپ کے سامنے ہے. 3 شرطیں میں پھر گنواتا ہوں, یعنی یہ تانیث مانوی پلس علمیت پلس 3 میں سے ایک, وہ 3 جو ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 3 حروف پر مشتمل, 3 حروف سے زائد پر ہو, 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو, 3 حرف نہ ہو 3 سے زائد ہو, 1. نمبر 2 اگر 3 ہی حروف ہیں تو درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے, اس پہ حرکت ہونی چاہیے. اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے, ساکن نہیں ہے, تو کم از کم اسے غیر عربی ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں جی, اب دیکھیں, اب مجھے بتائیں جی, زینب جو ہے تانیث مانوی, تانیث مانوی پلس علمیت, کسی کا نام رکھ دیا آپ نے, صحیح ہے. تو اب کیا اب زینب کو زینب بن منصرف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. اب اس کو جائز والی کنڈیشن نہیں بلکہ یہ واجب والی کنڈیشن میں چلا گیا, اس لیے کہ اس میں ایک شرط اور پائی گئی کہ یہ 3 حروف سے زائد ہے, 3 حروف سے زائد ہے. تو آپ اسے پڑھیں گے جی زینبو. اسی طرح آگ کے نام ہم نے پڑھے تھے نا, مونس ہوتے ہیں, ہم نے اپنی کیٹیگری جو بنائی تھی جی آگ کے نام, اس میں جہنم کا ایک نام ہے سکر, ٹھیک, سکر. اب سکر جو ہے اسے ہم نے غیر منصرف پڑھنا ہے یا منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. علمیت یعنی نام ہے نا, جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے نا, اور مؤنث ہے. اچھا, اب 3 حروف ہو, 3 حروف تھے تو ہمارے پاس تھا جی جائز, اور یعنی پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے. لیکن یہ 4 حروف یعنی 3 سے زیادہ پہ چلی گئی, اس میں درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہو گیا, متحرک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح خان ایک لفظ لیں, اگر کسی مؤنث کا نام رکھ دیا جائے, ٹھیک, یا ماہ رکھ دیں, چلے ماہ ہمارے ہوتا ہے نا, ماہ نور جس طرح ہم بولتے ہیں, صحیح. تو یہ بتائیں ماہ کا لفظ جو ہے
اس کو غیر منصرف پڑھیں گے یا منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں وہ تیسری شرط کہ یہ جو ہے ایک عجمی نام ہے, اس کا عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک عجمی نام ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ تو تینوں کی ایک ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی الحمدللہ. اچھا اب ایک بات ابھی اور رہتی ہے, ایک بات اور رہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ تانیث مانوی کو, تانیث مانوی اگر ہم, یہ سارے مونس کے نام تھے نا, ایک تانیث مانوی لفظ ہے جی, تانیث مانوی لفظ ہے. مثلا میں کہتا ہوں قدم, قدم مونس ہے نا, قدم مونس ہے, قدم. ہم نے قدم جو ہے یہ نام رکھ دیا کسی مذکر کا, قدم کسی مذکر کا نام رکھ دیا. فالو کر رہے ہیں نا بات؟ مونس کا نہیں, مذکر کا نام رکھ دیا. کوئی لڑکا تھا, اس کا نام انہوں نے کہا تھا جس کا نام ہے قدم. اب اس قدم کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, آپ سے سوال میں کرتا ہوں. غیر منصرف پڑھیں گے. کیوں؟ ایک تو تانیث مانوی پلس المیت دونوں اکٹھے ہو گئے, پلس وہ جو 3 شرطیں تھیں اس میں سے بھی ایک شرط پائی گئی کہ درمیان والا حرف متحرک تھا, متحرک تھا درمیان والا. تانیث مانوی پلس المیت پلس وہ جو 3 شرائط تھیں ان میں سے بھی ایک پائی گئی, تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے نا, واجب ہے نا. اب نوٹ کر لیں, اگر تو یہ کسی مونس کا نام ہے تو واجب ہے. نہیں ابھی دیکھیں گا آپ, یہ آپ نے رزلٹ نکالا ہے, ابھی رزلٹ کیا اور ہی نکلے گا. کوئی کسی مونس کا نام ہے تو ٹھیک ہے, مونس کا نام ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسی مذکر کا نام رکھ دیا. آپ مذکر کے سے غیر منصرف اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک اس میں ایک شرط اور نہ پائی جائے. مذکر کے نام رکھنے کی بنا پر آپ اسے غیر منصرف نہیں پڑھیں گے, اور وہ ایک شرط اس کے لیے اور ضروری ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ 3 حروف سے زائد ہو. مذکر کے نام کے لیے اس میں ایک شرط مزید پائی جائے گی کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. مثلا عربی زبان میں جی اقرب کہتے ہیں بچھو کو, اقرب بچھو کو کہتے ہیں, اور یہ جو اقرب ہے بچھو یہ تانیث مانوی ہے, یعنی عرب مؤنث استعمال کرتا ہے, یعنی وہ مؤنث اسمائی کی کیٹیگری میں چلا گیا. اب آپ نے کیا کیا, کسی مذکر کا نام اقرب رکھ دیا, اقرب کسی مذکر کا نام رکھ دیا. تو اب جب مذکر کا نام رکھ دیا تو اب آپ اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے, اس لیے کہ 3 حروف سے زائد ہے, 3 حروف سے زائد ہے. اور پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چوتھا حرف ہے یہ قائم مقام تا کے ہوتا ہے. ٹھیک, اس کو بے شک چھوڑ دیں, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اقرب اگر کسی مذکر کا نام ہے, مذکر کا نام ہے تو غیر منصرف پڑھا جائے گا. یہ تھی جی ڈیٹیل تانیث کی. منصرف ہوگا, غیر منصرف ہوگا. اب اس کو الحمدللہ اتنا ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ مزید ہم کلام کریں گے. یعنی عالم ایسے نہیں عالم بنتا, یا عالم کو ایم ہی عالم نہیں کہا جاتا. وہ کیا کیا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں وہ سارا. اور عرب تو دور دور سے ان چیزوں سے واقف نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں ایسے, ہم اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں. اب یہ تو جنہوں نے رولز قواعد بنائے یہ ان کی سردردی تھی, انہوں نے دیکھے کتنا اس میں غور و فکر کیا. ایک وہ رول بناتے تھے, کوئی اور لفظ مل گیا ایسا, پھر اس کو انہیں رول میں چینج کرنی پڑی کہ نہیں یار اس میں یہ بھی شرط ڈال دو. پھر وہ کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے, پھر ایک چیز ایسی آ گئی, اب انہوں نے کہا نہیں پھر اس کو بھی غلط کرو, اس میں ایک شرط اور ایڈ کر دو. تو اتنی محنتیں کر کر کے قریب ترین پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور آپ کے لیے محنتیں کر کے وہ ایک کورس انہوں نے ڈیزائن کر دیا جس کے لیے 8 سال کم از کم بنیادی طور پہ لگانے پڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر اس میں تخصص بھی
آپ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، صحیح، اور پھر جا کے آپ کہیں کہ جی آپ کو کچھ آتے ہیں. تو میں ساری اس گفتگو کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ایک چیز کا آنا اور ایک 4 ماہ میں عربی پڑھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کا احساس دلانا بھی آج کے دن مقصود تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ کو جو آج قرآن پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں آپ کچھ سمجھ آتا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 4 ماہ، تو 4 ماہ میں اگر آپ کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں بغیر ان ڈیٹیلز میں جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بہرحال ہمیں ان سے بھی ان ٹچ رہنا چاہیے. تو محسن کا اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں گا کہ ان کے اس سوال کی وجہ سے یہ ٹاپک آپ کے سامنے آیا ہے. دعا ضرور کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دے. جب اللہ تعالیٰ کھول دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے لیے بھی آسان ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.